بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ افطار کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھو، جسم بیماریوں سے پاک کر دوں گا۔ یہ دعا جسم سے بیماریاں بھگا دیتی ہیں۔ ناظرین، یہ وہ تسبیح ہے کہ اگر کوئی بندہ روزہ افطار کرنے سے پہلے پورے دل سے اس تسبیح کو پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کے جسم سے چھوٹی بڑی جو بھی بیماریاں ہوں گی اس کے حکم سے وہ نکل جائیں گی، یعنی بھاگ جائیں گی۔ جسم بیماریوں سے پاک ہو جائے گا، ایسے جیسے کبھی بیماری تھی ہی نہیں۔ اس تسبیح کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ دعا، یہ تسبیح پڑھتا ہے، بیماریاں اس کے قریب بھی نہیں آتی۔ تو آپ نے روزہ افطار کرنے سے پہلے یہ تسبیح لازمی پڑھنی ہے، کیونکہ افطاری وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ پاک اپنے بندے کے بالکل قریب ہوتے ہیں۔ تو پورے دل سے اور عاجزی سے آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ بیماری کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میری عزت اور جلال کی قسم، میں کسی شخص کو جس کی میں مغفرت کرنا چاہتا ہوں اسے دنیا سے نہیں نکالتا یہاں تک کہ بدنی بیماریوں اور رزق کی تنگی میں مبتلا کر کے اس کی گردن پر موجود گناہوں سے اس بندے کو پاک اور صاف نہ کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، کیا بات ہے کہ تم لمبی لمبی سانس لے رہے ہو؟ انہوں نے کہا، بخار ہے، اللہ اسے نامبارک بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ بخار انسان کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی گندگی کو دور کر دیتی ہے۔ بیماری ایک طرح سے رحمت ہے، اس سے گناہوں کی صفائی ہوتی ہے اور جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کے لیے آخرت میں بلند مقام کا فیصلہ کرتا ہے، مگر ان کے پاس وہ اعمال نہیں ہوتے جن کی وجہ سے وہ اس کے مستحق ہو سکے۔ اس لیے بسا اوقات بیماریوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر کے انہیں اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ آخرت کے اس بلند مقام کے اہل ہو جائیں۔ پریشانیاں اور بیماریاں ہمارے لیے رفع درجات کا ذریعہ ہیں، بشرط یہ کہ ہم صبر و ہمت سے کام لیں اور ثواب کی امید رکھیں اور خدائی فیصلے اور تقدیر پر راضی رہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں عافیت سے رہنے والے قیامت میں جب آزمائش والوں کو دیکھیں گے کہ ان کو خوب اجر و ثواب دیا جا رہا ہے تو وہ لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور ان کو بھی اسی طرح اجر و ثواب دیا جاتا جیسے ان آزمائش والوں کو دیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، رمضان جو رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں، انعامات اپنے بندے پر نازل ہوتے ہیں، اور رمضان کا پہلا عشرہ رحمت والا عشرہ کہلاتا ہے جس میں اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح بندوں پر نازل ہوتی ہیں۔ تو جو لوگ بیمار ہیں وہ اس رحمت والے مہینے میں اس دعا کو لازمی کریں جب بھی روزہ افطار کرنے لگے۔ افطاری کرنے سے پہلے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس دعا کو حضرت ایوب علیہ السلام نے پڑھا تھا جب وہ بیماری سے لڑ لڑ کر تھک چکے تھے، تو آخر میں ان کی زبان پر اللہ پاک نے اس دعا کا ورد جاری کر دیا، تو پھر اس دعا کی برکت سے اللہ پاک نے انہیں دوبارہ نئی زندگی عطا کی، ایسی زندگی جس میں بیماری کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یہ اللہ پاک کی سکھائی ہوئی دعا ہے، جس دعا کی برکت سے اللہ پاک لا علاج بیماری سے بھی شفا دیتا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے اللہ پاک نے یہ دعا سکھلائی ہے، تو وہ دعا یہ ہے، آپ نے افطار سے پہلے اس دعا کو پڑھنا ہے جتنا پڑھنا چاہیں۔ انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ایک بار پھر سے سن لیجئے، انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین۔ مجھے سخت تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایوب کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے سخت تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ سو ہم نے ان کی دعا قبول کی، بس ان کو جو تکلیف تھی اس کو ہم نے دور کر دیا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے پہلے دگنے اہل و عیال عطا فرمائے، اور یہ عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔
تو ناظرین کرام، حضرت ایوب علیہ السلام لاعلاج بیماری میں مبتلا تھے۔ اللہ پاک نے انہیں اس لاعلاج بیماری سے ان کو نجات دی اس دعا کی برکت سے۔ تو آپ نے افطاری ہی کرنے سے پہلے، سحری کرنے سے پہلے اس دعا کو لازمی پڑھنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے من دین آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔